آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں بہت سے ایسے لوگوں نے جنم لیا جنہوں نے کئی سالوں تک لاہور شہر پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ اپنے جرائم پیشہ کاموں کی وجہ سے بہت کم عرصے میں لاہور شہر میں شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھتہ وصولی، قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں بہت پیسہ کمایا اور سیاسی لوگوں کی سرپرستی حاصل کی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور کے ایک مشہور اور نامور بدماش مظفر ارائیں عرف بھولا ارائیں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے باپ کا نام اصغر ارائیں تھا اور یہ خانیوال کے رہنے والے تھے۔ 79 کی دہائی میں اصغر ارائیں اپنے بچوں کے ساتھ لاہور آ گیا تھا اور اس کے بعد 90 کی دہائی کا ایک خطرناک اور بدنام زمانہ بدماش بھولا ارائیں بنا، جو پولیس کو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے مقدمات میں مطلوب تھا۔ پولیس نے جب اسے پولیس مقابلے میں مارا تو اس پر 130 کے قریب مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں سے 40 مقدمات قتل کے شامل تھے۔ بھولا ارائیں کے بارے میں مشہور تھا، اس کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ایک ٹارگٹ کلر سمجھا جاتا تھا اور سیاستدانوں، بیوروکریٹس، سرداروں، جاگیرداروں سے پیسے لے کر ان کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دور میں لاہور کے 3 ڈی ایس پیز کو سیاسی لوگوں کے کہنے پر مارا تھا۔ سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کے لاہور کے ایم این اے خواجہ ظفر کے کہنے پر بھولا ارائیں نے اس کے مخالف گروپ بٹ گروپ کے 9 لوگوں کو مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ خواجہ اور بٹ گروپ سیاسی مخالف بھی تھے اور ان دونوں گروپوں کی دشمنی چتراہٹ کی وجہ سے بھی چل رہی تھی۔ بٹ گروپ کے 9 لوگوں کے مرنے کے بعد بٹ گروپ نے بھولا ارائیں کے باپ اور 2 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے بندوں کا بدلہ لیا۔ بعد میں بھولا ارائیں نے بٹ گروپ کی مخبری کروائی اور ایک مخبری پر بھولا ارائیں نے بٹ گروپ کے سربراہ نورہ کشمیری اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کروایا۔ اس حملے میں بٹ گروپ کے 4 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ نورہ کشمیری کو 7 گولیاں لگی تھیں اور وہ شدید زخمی ہو گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے زندگی کی بازی نہ ہارا۔ اس واقعہ کے بعد لاہور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی اور پولیس نے ان دونوں گروپوں کے خلاف سرچ آپریشن شروع کر دیے تھے، لیکن بھولا ارائیں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس وجہ سے پولیس پر دباؤ ڈال کر ان آپریشن کو روک دیا گیا تھا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف نے بٹ گروپ اور بھولا ارائیں گروپ کی صلح وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کروائی تھی۔ یہ صلح حلفاً ہوئی تھی۔ اس دشمنی کے بعد بھولا ارائیں گروپ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کے گروپ میں لاہور کے بہت سے ڈکیت، اشتہاری اور منشیات فروش لوگ شامل ہو گئے تھے۔ بھولا ارائیں کے لوگ بھتہ وصولی بھی کیا کرتے تھے۔ لاہور کے علاقے انارکلی، گھنٹہ گھر، اقبال ٹاؤن، تارک ٹاؤن جیسے علاقوں سے فی دکان ماہانہ 130 روپے وصول کرتے تھے، جس میں سے کچھ پیسے بھولا ارائیں پولیس کے افسران کو دے دیا کرتا تھا۔ بھولا ارائیں نے لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے اپنے بندے بٹھا دیے تھے۔ یہ زمین 1 ایکڑ کے قریب تھی، جس کی مالیت کروڑوں روپے تھی، اور بعد میں اس زمین میں سے کچھ حصہ عدالت کے ذریعے بھولا ارائیں لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ کچھ زمین اسے واپس سرکار کو کرنا پڑی تھی۔
اس واقعہ کے بعد جب میاں نواز شریف تک بھولا ارائی کی خبریں پہنچنا شروع ہوئی تو نواز شریف نے اسے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بھولا ارائی نے نواز شریف کے کہنے پر پیپل پارٹی کے 2 سابق ممبر قومی اسمبلیز کو بھی قتل کیا۔ جب ان قتلوں کی گونج میڈیا تک پہنچی تو میاں نواز شریف کی سپورٹ کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمات درج نہ ہو سکے۔ اس نے لاہور شہر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ پولیس کے افسران کی تعیناتی میں بھی بھولا ارائی کی رضامندی شامل ہوا کرتی تھی۔ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن ایک سابق پولیس افسر سے لی گئی ہے جس نے بھولا ارائی کے کیس کی تفتیش کی تھی۔ انفارمیشن کے مطابق نواز شریف اس دور میں چائنا کے ایک سرکاری دورے پر گئے ہوئے تھے اور اس وقت کے آئی جی پنجاب سراج احمد نے لاہور میں ڈی پی او اسلم شیخ کو تعینات کر دیا تھا۔ اسلم شیخ اس دور میں ایک مشہور اور نامور ڈی پی او تھا جو پولیس مقابلوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا تھا۔ اسی ڈی پی او کے کہنے پر پولیس نے بھولا ارائی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھولا ارائی کے ڈیرے پر آپریشن کیا اور ان کو گرفتاری دینے کے لیے اعلانات کرنا پڑے، لیکن بھولا اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو گرفتاری نہ دی بلکہ پولیس پر فائرنگ کر دی۔ اس طرح پولیس اور بھولا ارائی گروپ کے درمیان ایک پولیس مقابلہ ہوا جو تقریباً 34 منٹ جاری رہا تھا۔ اس پولیس مقابلے میں 7 پولیس اہلکار مارے گئے تھے جبکہ بھولا ارائی گروپ کے بھی 10 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اس دور میں یہ لاہور کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ تھا۔ پولیس نے اس کے ساتھیوں کو بعد میں گرفتار کر کے انہیں بند کر دیا تھا۔ جب بھولا ارائی نے اپنے بندے چھڑوانے کے لیے ڈی پی او کو فون کیا تو ڈی پی او نے بھولا ارائی کو گالیاں دی۔ اسی رنجش میں بھولا ارائی نے بعد میں اس ڈی پی او کو مروا دیا تھا۔ اس وقوع کے بعد میڈیا نے اس خبر کو بہت اچھالا تھا اور نواز شریف پر بھی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وجہ سے نواز شریف نے اپنا ہاتھ بھولا ارائی کے سر سے اٹھا لیا تھا۔ پولیس نے اس کے خلاف اگلے پچھلے تمام مقدمات درج کر کے اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیے تھے۔ ان آپریشنز میں بھولا ارائی کا تقریباً سارا گروپ پولیس مقابلوں میں مارا گیا تھا، جبکہ بھولا ارائی اور اس کے کچھ ساتھیوں کو نواز شریف نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پناہ دی، لیکن بھولا ارائی اس بات سے باخبر تھا کہ پولیس اور نواز شریف ملے ہوئے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی نواز شریف پر بھروسہ کیا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ چند ہی منٹوں بعد جب بھولا ارائی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچا تو اندر چھپے پولیس کے لوگوں نے بھولا ارائی اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بھولا ارائی کو پولیس نے 40 کے قریب گولیاں ماری اور اس 40 گولیاں لگنے کے بعد بھولا ارائی خالق حقیقی سے جا ملا۔ بھولا ارائی کے خوف کا عالم یہ تھا کہ پولیس نے جب اسے 40 گولیاں ماری اور مرنے کے بعد بھی اس کی لاش کو نہ اٹھایا اور 2 گھنٹوں تک اس کا خون بہتا رہا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کے مرنے کی تصدیق کی تو پولیس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر اس کے لواحقین کے حوالے کیا۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو جرائم کی دنیا سے دور رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ آگاہ ہو سکیں کہ برائی کا کام برا ہی ہوتا ہے۔ اور میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں تاکہ وہ ان برے کاموں سے دور رہ سکیں۔ اور میری تمام لوگوں سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیو بناتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔